الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے جنتیوں کا ذکر کیا اور اپنی قدرت کو بیان فرمایا. اور سب سے بڑی نعمت جو دنیا کی ہے اس نعمت کو بیان فرما دیا. اس آیت میں جو سب سے پہلے پڑھی ہے اللہ تعالی نے جنت کی عظیم نعمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے. جنت میں ایک درخت ہے جس درخت کا نام طوبیٰ ہے. اس درخت کا سایہ اتنا بڑا اتنا وسیع ہوگا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 100 سال تک اگر اس سائے کے نیچے چلا جائے تو بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. آدمی کو اور خاص طور سے ریگستان وغیرہ میں رہنے والوں کو سائے کی بڑی قدر ہوتی ہے. آپ کا علاقہ بھی پہاڑوں کا علاقہ ہے. چاروں طرف سے اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور بیچ میں آپ کا پرنامبٹ ہے. پہاڑوں کی چاروں طرف سے تپش آتی ہے آپ کے یہاں اور گرمی فل ہوتی ہے. آپ کے یہاں سے چاروں طرف انسان چلا جائے تو اتنی گرمی نہیں ہوتی ہے جتنی آپ کے یہاں ہوتی. جس علاقے میں پیڑ پودے کم ہو اور گرمی کی شدت زیادہ ہو تو آدمی کو سائے کی بڑی قدر ہو جاتی. ایسا سائبان ہو کہ جس کے نیچے ہوائیں چل رہی ہو تو اس کی بڑی قدر ہو جاتی ہے. آدمی اگر بہت
اچھا گھر بنایا ہوا ہے اور ایئر کنڈیشن لگا لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو گھر کے اندر بھی آرام اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ صحت کے لیے اتنی مفید نہیں ہو سکتی جتنی رب العالمین کی قدرتی ہوا کا لطف ہوتا ہے۔ تو عرب کے ریگستان میں رہنے والوں کو اور صحرا میں رہنے والوں کو سائے کی بڑی قدر تھی اور ٹھنڈے پانی کی بڑی قدر تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے جنت کی نعمتوں میں سے سائے کو بیان فرمایا اور جنت کی نعمتوں میں سے ٹھنڈے مشروب کو بیان فرمایا تاکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ اس کی طرف مائل ہو، ورنہ تو جنت کی نعمت اتنی ہے کہ ان نعمتوں کو اس دنیا میں سمجھانا ممکن ہی نہیں ہے۔ جو نعمت رب العالمین نے بیان فرما دی ہے وہ سب جھلک ہے اور ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہے، ورنہ تو وہاں کی نعمتوں کا حال تو یہ ہے احادیث میں مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمت اتنی ایسی ہوگی کہ نگاہوں نے ان نعمتوں کو دیکھا نہ ہوگا اور کانوں نے ان نعمتوں کو سنا نہ ہوگا اور ان نعمتوں کا ان کی عمدگی اور ان کی خوشنمائی اور ان کی لذت کا دل پر احساس بھی نہیں گزرا ہوگا۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت طوبہ، شجر طوبہ کو بیان فرما دیا کہ یہ جنت کا ایک درخت ہے اور اس درخت کی دوسری خوبیوں کو تو چھوڑو کہ اس کے پھل کیسے ہوں گے اور اس کے پتے کیسے ہوں گے اور اس کی لمبائی کتنی ہوگی، صرف اس کی چوڑائی بتا دی رب العالمین نے کہ صرف ایک درخت اتنا بڑا درخت ہوگا کہ اس کے سائے میں 100 سال تک اگر کوئی تیز رفتار سواری سے چلنے لگے تب بھی وہ اپنی عمر کو ختم کر دے گا لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ احادیث میں شجر طوبہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ جنت میں جو شجر طوبہ ہے یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کے نام اعمال میں بہت زیادہ استغفار ہوگا، استغفر اللہ کی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی کیفیت اور جو جذبات وہ سارے جن کے اعمال میں زیادہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے درخت طوبہ کو رکھا ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کا آرام عنایت فرمائیں گے۔ دنیا میں تو آدمی پیسے سے پنکھا خرید لیتا ہے اور چھت بنا لیتا ہے، اس کے نیچے رہتا ہے، لیکن وہاں کوئی سکہ وکہ نہیں چلے گا، وہاں تو صرف رب العالمین کی بنائی ہوئی چیزیں ہی استعمال کرنی ہوں گی۔ تو رب العالمین نے جن لوگوں کو جنت بنا کر کے دے دی ہوگی وہ خوش نصیب ہوگا، آرام اور سکون سے رہے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھیج دیا ہوگا وہ ہمیشہ پریشانیوں میں رہے گا۔ تو طوبہ کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جنت کا ایک درخت ہے جس درخت کا سایہ اتنا طویل اور اتنا لمبا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ طوبہ سے ہر عمدہ چیز مراد ہے جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھی ہے۔ ہر عمدہ چیز کو مختصر سے مختصر لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو اس کو لفظ طوبہ سے بیان کیا جا سکتا ہے
کہ رب العالمین نے بہت زیادہ عمدہ چیزیں، ہر چیز کی عمدہ کوالٹی جنت میں جمع کر کے اور اکٹھا کر کے رکھ دی ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جنت کی جو یہ عمدہ چیزیں ہیں اور جن کو اللہ رب العالمین نے طوبہ سے تعبیر کیا ہے، اس میں بقا ہے، فنا نہیں ہے، یعنی وہ باقی رہے گی، نعمت ختم نہیں ہوگی۔ اس نعمت کو اللہ، ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے طوبہ سے تعبیر کیا ہے۔ اور طوبہ سے مراد لغوی لحاظ سے وہ عزت ہے جس عزت میں زوال نہیں ہے، جو عزت مل گئی وہ عزت ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو کسی آدمی کو صدر جمہوریہ بنا دیا گیا تو اب وہ 5 سال کے بعد پھر اس عہدے سے ہٹ جائے گا اور پھر پتہ نہیں کس گلی میں بیٹھا ہوگا اور کس گھر میں ہوگا، کوئی نہیں جانے گا۔ اور وزیر اعظم ہے تو ہر دن اخباروں کی سرخیوں میں آ رہا ہے، اور جہاں وزارت عظمیٰ ختم ہوئی پتہ نہیں کس گلی میں سویا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج سے پہلے جو وزیر اعظم ہوئے ہیں ان کو جا کر کے دیکھیے، اٹل بہاری کتنا کودتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ سارے مسلمانوں کو بھون کر کے کھا جائیں گے، اور آج ایسی جگہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی کو معلوم بھی نہیں کہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں اور موت کی سسکیاں لے رہے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ نعمت جنت کی طوبہ ہے، یعنی ایسی نعمت ہے کہ ایسی عزت ہے کہ جس عزت میں زوال نہیں۔ اور ایک صفت اور ہے، غنن بلا فقر، طوبہ ایسی نعمت اور ایسی مالداری کو کہتے ہیں کہ جس مالداری میں فقر اور محتاجگی نہیں ہے۔ تو رب العالمین جو جنت میں نعمتیں رکھ رکھی ہیں ہمارے لیے، ان نعمتوں میں ہمیں جو مالداری ان نعمتوں کی وجہ سے حاصل ہو جائے گی، وہ مالداری فقیری میں نہیں بدلے گی۔ حکومت نے بہت سارے ٹیکسز لگا دیے ہیں، انکم ٹیکس والوں کو بہت زیادہ بڑھاوا دے دیا ہے۔ بہت سے لوگ جو آسمان پر تھے تجارت کے اور مالداری کے، وہ زمین پر گر گئے ہیں۔ بہت سارے ٹیکسز ریٹ لگا دیا، اور کیا بولتے ہیں اس کو، جی ایس ٹی لگا دیا، اور پتہ نہیں کتنے ٹیکسز لگا دیے۔ ہر آدمی کو پھنسا دیا ہے، رسی میں باندھ دیا ہے کہ تم اس کے بغیر تجارت نہیں کر سکتے ہو۔ اردو کی مثل ہے، باندھے بنیا بازار نہیں لگتا۔ بنیا کو اگر مارکیٹ میں لا کر کے رکھا جائے اور سارے بنیوں کو رسی میں باندھ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ تمہاری دکان ہے، اس سے دور نہیں بھاگ سکتے ہو اور تم اپنی دکان پہ بیچو، سارے بنیوں کو رسی میں باندھ دیا جائے، مارکیٹ نہیں لگے گی، دکان نہیں چلے گی۔ کیوں؟ کہ بنیا کا جی خوش نہیں ہوگا، وہ تو اپنی طبیعت سے بیٹھا ہوا رہے گا۔ بنیے اور دکاندار بیٹھتے ہیں تو بیٹھے مہینے گزار دیتے ہیں، سال بھر 5-10 سال تک وہ کہیں سفر نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایک ہی گدی پہ بیٹھے وہ گھس کر کے پھٹ جاتی، تو وہ اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں، وہ کسی کے باندھنے سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی رسی میں باندھ دے کہ تم کو یہاں بیٹھنا پڑے گا تو پھر آپ بیٹھنے میں جی نہیں لگے گا، معلوم ہوگا کہ وہ قید و بند کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اپنی خوشی سے مارکیٹ میں بنیا اپنی دکان لگاتا ہے، وہ چیزوں کو ادھر رکھے گا، خوشنما بنا کر کے پیش کرے گا اور گراہکوں سے باتیں کرے گا، لیکن باندھ دیا جائے تو پھر مارکیٹ نہیں چلتی، بازار نہیں لگتا۔
تو آج کی حکومت نے ٹیکس وصول کرنے کے لیے، ٹیکس اور پیسے جمع کرنے کے لیے اور الیکشن میں جیتنے کے لیے انہوں نے سارے تاجروں کو اور سارے کاروباریوں کو رسی میں باندھ رکھا ہے، اور ادھر سے بھی کام نہیں چلا تو لال قلعہ کو گروی رکھ دیا ہے اور ٹھیکے پہ رکھ دیا ہے کہ اس کی 1 سال کی آمدنی، جو عام لوگ جا کر کے ٹکٹ سے اس اندر داخل ہوتے ہیں، صرف 1 سال کی آمدنی 18 کروڑ روپے ہیں۔ کتنے؟ 18 کروڑ روپے ہیں، اور وہ 5 کروڑ میں گروی رکھ دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اندر اندر کیا ہو رہا ہے کچھ پتا نہیں۔ وہ 18 کروڑ تو یقینی طور پر ہیں، تو کیسے کیسے حساب بنا ہوگا؟ سوچ سکتا ہے آدمی سوچنے والا کہ 5 کروڑ تو حکومت کو دکھا دیں گے کہ یہ گروی رکھا تھا اور 5 کروڑ آ گیا، ٹھیک ہے آ گیا، 13 کہاں گئے؟ 3 تمہارے اور 10 الیکشن کے لیے جیب میں رکھ لیے۔ اب اس کے بتائیے کہ کس انداز سے انہوں نے 10 کروڑ روپے بچا لیے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو حکومتیں ہیں، یہ حکومتیں لالچی اور بنیوں کی حکومت اور چوسنے والی حکومت کے شہد کی مکھی نہیں ملے تو گٹر کی مکھیاں مل جائیں نالیوں کی تو ان سے بھی شہد نکالنے کی کوشش کریں۔ تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے جنت کی، اور وہ جو عہدہ ہے جنتوں کا، وہ سارا ملنے کے بعد ختم نہیں ہونے والا ہے۔ جس عہدے کے ختم ہونے کا خطرہ ہو تو آدمی سوچتا رہتا ہے کہ یہ عہدہ چند دنوں کا ہے اور اس کے بعد ہم سے ختم ہو جائے گا، لیکن جنت میں جو اللہ تعالیٰ مقام دیں گے، جنت کے جو درجات اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھے ہیں، ان درجات میں جو جنتیوں کو رکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ویٹنگ ہال ہے اور 5 سال کے بعد تم کو دوسرے درجے میں جانا پڑے گا اور 2 سال کے بعد یہ سیٹ تمہاری تبدیل ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جنتیوں کو جو بھی درجہ ملے گا اس پر جنتی خوش ہوگا، بہت زیادہ خوش ہوگا۔ یہ رب العالمین کی نعمت ہے، جس نعمت میں زوال نہیں ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ایسی مالداری ہے جس مالداری میں فقر نہیں ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ایسی عزت ہے جس عزت کو زوال نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ایمان لائے، کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور ان کے تقاضوں پہ عمل کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ جب یہ سب کچھ کر لیے، اور نیک اعمال میں وہ سارے اعمال ہیں جو پچھلی آیتوں میں رب العالمین نے بیان فرما دیے ہیں، تو کیا ہوگا؟ طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے عمدہ جزا ہے اور عمدہ رہنے کی جگہ ہے۔ مآب کے معنی مرجع، لوٹنے کی جگہ، یعنی اس دنیا سے لوٹ کر کے جب جائیں گے الجنت میں تو وہاں پر رہنے کی عمدہ قسم کی جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے آرام کا کمرہ ختم ہو گیا تو وہاں پر آرام نہیں ہے، ایسا نہیں۔ مومنین کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی عمدگی عطا فرمائی ہے اور اس دنیا میں بھی عمدگی عطا فرمائی ہے۔ طوبی کا ترجمہ ایک حسنہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی عمدہ۔ قرآن پاک کی آیت میں ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبۃ، کہ جو آدمی بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی نیک عمل کرے تو ہم اسے دنیا کی عمدہ زندگی دیں گے، ہم فلنحيينه، ہم ان کو زندہ رکھیں گے، حیاتن طیبۃ، عمدہ زندگی، یعنی یہاں کی زندگی عمدہ دیں گے ہم۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور ہم وہاں کا بھی جو ان کو اجر دیں گے، ان کے جتنے اعمال ہوں گے صالح اور نیک، ان سب کا اجر دے کر کے بہت عمدہ زندگی وہاں کی عطا کر دیں گے۔ تو مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا طوبی لہم، عمدگی ہے ان کے لیے، یعنی عمدگی میں ساری نعمتیں آ گئیں اور شجر طوبی بھی اس میں ہے اور جنت کی عمدہ عمدہ نعمتیں بھی ہیں جن نعمتوں کو زوال نہیں ہے، وہ حسن و مآب اور بہترین لوٹنے کی جگہ ہے جنت۔ اب آگے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری حضور کو بتائی ہے کہ یہ کفار نہیں مانتے ہیں، تو پچھلے انبیاء کرام کے بھی جو یہ مخاطب کفار تھے یہ نہیں مان رہے تھے۔ انبیاء کرام اپنا کام کر کے چلے گئے، آپ بھی اپنا کام کیجئے اور آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کیجئے۔ ایمان لانا اور نہیں لانا یہ سامنے والے کا کام ہے کہ سامنے والا اپنے دل کو متوجہ کرے گا ایمان کی طرف تو رب العالمین کی طرف سے اسے ایمان نصیب ہو جائے گا، اور اگر وہ توجہ نہیں کرے گا تو اللہ کی توفیق اسے حاصل نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کذالک ارسلناک فی امہ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، ایسے ہی ہم نے بھیجا ہے آپ کو ایک امت میں، یعنی امت محمدیہ میں، اور ان کی جو اولین مخاطب تھے وہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگ تھے، اس امت میں اس جماعت میں ہم نے آپ کو بھیجا۔ قد خلت من قبلها امم، اس سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور آپ کے بیچ میں بہت ساری امتیں آئی ہیں، اور ہر امت کے ساتھ رب العالمین نے نبی کو بھیجا ہے، رسول کو بھیجا ہے، تو ہر ایک نے اپنا پیغام سنایا ہے ان کو، آپ بھی اپنا پیغام ان کو سنا دیجئے۔ لتتلو علیہم، تاکہ آپ تلاوت کریں ان کے سامنے، یعنی جو آپ کے مخاطب کفار مکہ ہیں ان کے سامنے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو سنا دیں۔ الذی اوحینا الیک، وہ آیتیں سنائیں جو آیتیں ہم وحی کے ذریعے آپ کے اوپر نازل کرتے ہیں، اپنی طرف سے حضور نہیں سناتے ہیں، حضور تو بس وہی سناتے ہیں جو رب العالمین نے حضرت جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی ہیں، بس حضور انہی کو سناتے ہیں، بقیہ اور کوئی چیز اپنی طرف سے بنا کر کے نہیں سناتے ہیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اس حال میں کہ یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، یعنی یہ کفار اللہ رب العالمین جو رحمان ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ رحمان اللہ کی رحمت عامہ کو بیان کرنے والی صفت ہے اور رحیم رحمت خاصہ کے بیان کرنے والی صفت ہے، تو اس دنیا میں یہ کفار آرام و سکون میں رہ رہے ہیں، وہ اللہ کے رحمان ہونے کی صفت کا مظہر ہے کہ اللہ اس دنیا میں کافر کو بھی آرام دیے ہوئے ہیں، کھانے پینے رہنے سہنے اور تجارت اور مال اور دولت اور دیگر نعمتوں کو کفار کو بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں، وہ رحمان ہونے کی وجہ سے۔ تو رحمان کو تو ماننا چاہیے، رحمان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ عجیب کفار ہیں، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر یہاں پر ہوتا وَهُمْ يَكْفُرُونَ اللَّهَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں تو بات اتنی مضبوط نہیں ہوتی، کہتے ہیں رحمان کا انکار کر رہے ہیں، تمہارے جو محسن ہیں اللہ تبارک و تعالی رحمت دیے ہوئے ہیں
سر سے پیر تک خدا کی نعمت لیے ہوئے ہو، کھاتے ہو رب العالمین کی اور گاتے ہو شری رام کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، قل ہوا ربی لا الہ الا ہو، آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی رب العالمین اللہ وہ میرے پروردگار ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ رب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا اور پیدا کر کے چھوڑا نہیں، پیدا کرنے کے بعد مرنے تک کے لیے کھانے پینے رہنے سہنے آرام و راحت کا انتظام کیا اور ابتدا سے لے کر کے انتہا تک پہنچایا، یعنی پیدا کرنے سے لے کر کے بڑھاپے اور موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ رب کے اندر یہ صفت ہے، تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کہہ دیجئے، یہ لوگ چاہے مانے نہیں مانے، آپ کہہ دیجئے ہو ربی وہ میرے پروردگار ہیں، اور آگے یوں بھی کہہ دیجئے لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے جو میرے پروردگار ہیں اور جن کی وحدانیت کا، جن کے ایک ہونے کا میں اقرار کرتا ہوں۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، میں اسی رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے، لوٹ کر کے جانا ہے۔ متاب کے معنی مرجع، جہاں انسان لوٹ کر کے جائے وہاں رب العالمین ہی کی طرف انسان لوٹ کر کے جائے گا، اور کہاں جائے گا؟ اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے زندگی بخشی اور اللہ ہی کے پاس مر کر کے لوٹ کر کے جانا ہے اور کہیں دوسری جگہ نہیں جانا ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے کہ اللہ کو ایک جانے، یہ توحید ہے، اور انبیاء کرام کو پیغمبر جانے، یہ رسالت کا ایمان ہے، اور آخرت کو مان لے کہ آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے، وہاں جانا ہے۔ اسلام کے یہی بنیادی تین عقیدے ہیں، ایک توحید، ایک رسالت اور ایک آخرت۔ تو مومن ان تینوں کا اقرار کرتا ہے اور ان تینوں کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور جو کافر ہیں وہ ان سب کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔